बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मरूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं उसामा साहब। जंगों के ऊपर ख़ास तौर पे की गई पेशगोइयाँ जो हैं वो आपके सामने रहीं, हमने उसके ऊपर बात भी की, ज़्यादा बात उसी के ऊपर कर रहे होते हैं। लेकिन एक मामला आन निकला है, नया मामला चल निकला है। इमरान खान के हवाले से हम बात करेंगे नाज़रीन इस वीडियो के अंदर। बहुत अहम ये वीडियो है। कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें, आखिर तक देखें, ताकि आपको वो सारे नक्शे समझ आ जाएं जो अब बदलने जा रहे हैं। जो नया होने जा रहा है वो पहले से बहुत मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। उसामा साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन चुके, हलफ उठा चुके, बहुत सारे इक़दामात उनके खबरों की ज़ीनत बन रहे हैं। इसके ऊपर भी ज़ाहिर है आपसे हम जानेंगे। लेकिन मेनली एक रोज़ कबल इमरान खान ने ये ऑफ़र किया, बड़ा एक नई चीज़ इमरान खान की तरफ से आई, जिसमें उन्होंने कहा कि पे रोल के ऊपर मुझे रिहा करें, अफगानिस्तान का मामला और दहशतगर्दी का मामला मैं हल करवा के देता हूं। वो इमरान खान जो किसी तौर, और उसने साबित किया कि ना तो वो कोई डील वगैरह का चक्कर है, ना वो अपनी बात से पीछे हट रहा है, वो अचानक से पे रोल पे रिहाई की बात खुद से क्यों करने लगा। क्यों इमरान खान ये समझने लगा कि वो मामलात को हल कर सकता है। इस बात की सिग्निफिकेंस क्या है, इमरान खान का यह बयान क्या गुल खिलाएगा। क्या ये बयान इमरान खान के लिए आसानियों का बायस बन सकता है आने वाले दिनों में। क्या इमरान खान के लिए चीज़ें किसी हद तक बेहतर होने जा रही हैं, क्योंकि नवंबर की एक तारीख आप बताते हैं और आप कहते हैं कि वो अगर गुजर गई तो इमरान खान के लिए चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तोशाखाना 2 है, शायद जब ये नाजरीन वीडियो देख रहे हों उस वक्त तक इमरान खान को सजा भी इस केस के अंदर सुना दी गई हो। मैन मुमकिन है कि एक आधा दिन ऊपर नीचे ये मामला चला जाए। ओवरऑल इमरान खान के बारे में उसामा साहब मैंने जानना है, रास्ता इमरान खान का बन रहा है या रास्ता नहीं बन रहा, कोई डील के इम्कानात हैं, रिहाई के इम्कानात हैं, या कब जाके आपको लगता है कि अब इमरान खान के लिए चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। अप टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, इमरान खान का आपको याद होगा, हमने बताया जब जब जो जो मौसम बने और आपके सामने ही है वो सिचुएशंस भी बिल्ड हुई कि इमरान खान अपने लाइफ के वर्स्ट तरीन फेज से गुजर रहे हैं। इस जैसा वर्स्ट सिनेरियो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा, और शायद ये उसकी तरफ उसका एक, जैसे कहते हैं ना, नज़ारा है कि इमरान खान के मुंह से पहली दफ़ा ये लफ्ज़ निकलना भी इसी वक्त में, पे रोल के हो या किसी भी अंदाज से, क्योंकि टेक्निकली वो लाशऊरी तौर पे एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि मैं ये सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। जैसे ये बात इस बात से रिलेट कर दी जाएगी इन फ्यूचर, कि इसका मतलब है कि ये आपकी सवाबदीद पे ये सब कुछ हो रहा है, जो सब कुछ किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जुमला आगे आने वाले वक्त में उनके लिए एक बहुत ही, ये ऑफ़र तो नेक नीयती से है, ये ऑफ़र तो उनकी बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि एक लॉजिकल भी है, बीइंग ए पाकिस्तानी, एक जिसको ये फ़िक्र हो अपने मुल्क की। लेकिन ये बात गले में पड़ जाएगी, और ये बात बड़ी उनके, जैसे कहते हैं ना, लूज़ बॉल शायद इस गलत हालात में उन्होंने खेल दी है, जिसका ये तासुर जो बनाया जा रहा था, उस तासुर को स्ट्रेंथन मिलेगी इस बात से कि इसका मतलब है कि ये जितना भी सारी सिचुएशन बिल्ड हो रही है KPK में, अनरेस्ट और चीज़ें, ये आप जस्ट ख़त्म करवा सकते हैं। मतलब इट मीन्स कि ये आपके हाथ में है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आगे आने वाले दिनों में सुहेल अफरीदी भी आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली, उनका इंतखाब भी इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि काफ़ी ज़्यादा अब वो हॉट करेंगे, सड़कें भी, चीज़ें भी, मामलात भी। और आपको याद भी है कि हमने इस पे पहले ही कहा था कि इसके बाद एहतजाज और चीज़ें ये भी आएंगी, और 18 से पहले जैसे जुमे का एहतजाज उन्होंने कॉल भी दे दिया, TLP वाला आप लोगों ने देखा, तो एहतजाज तो आगे आ रहे हैं। लेकिन 18 एक ऐसा नुक्ता है जहाँ से हम पॉजिटिविटी देखते हैं फॉर द गवर्नमेंट, जिसमें वो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से अपने आप को, जैसे कहते हैं, बचाती है। लेकिन राइट एग्जैक्टली जैसे ही 27 अक्टूबर चढ़ेगी, आपका जो वो निज़ाम है जिसकी हमने नवंबर की पेशगोइयाँ की थी, सिस्टम्स हिलने वाली, वो सारी की सारी नवंबर के आसपास आके गिरने लगेंगी। जिसमें आपको याद होगा हमने बड़ा कहा था कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम में एक तब्दीली आ रही है, पार्लियामेंट वीक हो रही है, सदर का घर मजबूत हो रहा है, उधर कोई खिचड़ी पकेगी, कोई नया सिस्टम, कोई नया मैकेनिज़्म, कुछ हलचल नज़र आती है नवंबर में। तो 27 अक्टूबर से उसकी इब्तदा हो जाएगी। इमरान खान के लिए जो वर्स्ट टाइम का हमने जो देखा था वो नवंबर तक था,
عمران خان کو اگر نومبر سروائیو کرتے ہیں عمران خان، تو دسمبر سے آن ورڈ اور جنوری 2026 عمران خان کے لیے ہائیلی پازیٹیو ہوگا. اور پاکستان کی اس میں اگر بات کی جائے نا، پاکستان کو دو طرح سے مانا جاتا ہے. پاکستان کو کچھ پاکستان کے لوگ صبح 9:30 بجے اس کا ذائچہ لیتے ہیں جب اناؤنس ہوتا ہے کراچی سے، اور اس کو ورگو اسینڈنٹ لیتے ہیں، پے سے، ساؤنڈ سے بھی اور ویسے بھی. اگر اس کو ورگو لیا جائے نا، پھر تو 2026 کے اپریل سے پاکستان میں پولیٹیکل گورنمنٹ آ گئی اور پیور پولیٹیکل جو ہے رول شروع ہو جائے گا 2026 کے اپریل سے. لیکن اگر پاکستان کا جو میرا ماننا ہے کہ دونوں ایک ہی کاغذ کے درمیان سے ٹکڑے ہوئے ہیں، تو دونوں سیم اسینڈنٹ ہیں، دونوں کی پیدائش ایک ہی وقت ہے جب وہ لکیر کھینچی. تو انڈیا اور پاکستان بوتھ آر ان سیم، جیسے کہتے ہیں نا اسینڈنٹ، کہ ان کو ایک ہی وقت میں ان کا جنم مانو، کیونکہ وہ لکیر جب کھینچی تو دونوں ہی بن گئے، وہ ادھر وہ ادھر. تو اس کو کوئی اناؤنسمنٹ سے شاید لیتے ہیں تو تھوڑی سی ریڈنگز میں لوگوں کی فرق آتا ہے. میں کیونکہ اس کو ٹورس اسینڈنٹ سے ہی لے رہا ہوتا ہوں، تو ایگزیکٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایونٹ پریڈکٹ کرتے ہیں، ابھی جیسے ہم نے جب احتجاج اور یہ جیلیں بھر جائیں گی، ہسپتال بھر جائیں گے، تو ہم نے کہا تو ویسے ہی ایگزیکٹلی ہوا. تو اس سے پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے ہم ایک طویل انڈیا پاکستان ایک جیسے کشمکش میں اب چلا جائے گا. اور عمران خان کو اس کا سروائیول نومبر میں اگر عمران خان سروائیو کر جاتے ہیں، تو پھر دسمبر جنوری سے آن ورڈ عمران خان کے لیے بہت پازیٹیو انوائرمنٹ بن چکا ہوگا. لیکن یہ جو آپ لوگوں کو لگ رہا ہے بڑا آسان سا شاید لگ رہا ہو کہ یہ جو آگے دن ہے وہ بڑے اتنے کمفرٹیبل ڈیز نہیں ہیں. پولیٹیکلی تو دیکھیں اپوزیشن کا تو کوئی وجود نہیں نظر آتا. اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اگر پی ٹی آئی کو حکومت مانے تو 18 سے سیٹل ہو رہی ہے. یاد ہے جب آپ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا کے پی کے خصوصاً سہیل آفریدی صاحب کے کنٹیسٹ، لیکن میں نے کہا اگر پی ٹی آئی کو اپوزیشن مانو تو پھر کوئی خیر کی بات نہیں ہے. تو کے پی کے میں کیونکہ پی ٹی آئی حکومت ہے، تو اس اینگل سے ایک پازیٹیو لیا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شاید پاکستان کے ذائچے میں اگر اس کو حکومت ہی کنسیڈر کرو تو 18 سے کچھ مضبوط رہے. لیکن جو سچویشن بلڈ ہوگی 27 اکتوبر کے بعد سے، وہ سیم جو پاکستان کو اگر صدارتی کوئی کنٹرول بن رہا ہے، تو پی ٹی آئی کو گورنر راج ہوگا، وہ بھی صدر کا ہی گھر ہوگا یا صدر ہی اس کے بھی گورنر راج میں انوالو ہوتا ہے. تو اس طرح کا میکنزم بنتا ہے 27 اکتوبر سے پی ٹی آئی کے لیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی تو ابھی تو اگر آج کل میں آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نومبر کی میرے خیال 7 ہے، یا وہ ایگزیکٹلی ہم نے میرے خیال ہے پیچھے کسی ڈیٹیل 7 نومبر کے اوپر ہم کر چکے ہیں. ہاں جی، تو وہ 7 تک، لیکن یہ 7 تک کے دن جو ہے نا 27 سے 7 تک کے، یہ کوئی اتنے ایزی ڈیز نہیں ہے. یہ تاریخی دن ہو سکتے ہیں پورے خطے کے لیے. بلکہ یہ ویسے تو ہم اس کو میرے خیال ہے دنیا کی کوئی ویڈیو کریں تو اس میں بتانا بہت ضروری ہے معاذ کی یہ جو کرنٹ پلیسمنٹ ہے. لیکن عمران خان کے لیے خصوصاً یہ دن، یہ ٹائم اور پی ٹی آئی پاکستان کی پالیٹکس یہ ساری شیورلی ہلنے جا رہی ہے. کیونکہ اس کی ایک جو اسٹرالوجیکل ریزن، چلو میرے کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی سن رہے ہوتے ہیں ان کو اب بتانا بھی ضروری ہے کہ جیسی مارس جائے گا ابھی اسکارپین میں، تو ٹورس اسینڈنٹ کے اوپن اینمیز کے گھر میں چلا گیا، بیسیکلی کھلے دشمنوں کے گھر میں، اور سیدھا پبلک کو بھی افیکٹ کرے گا اور خزانے کو بھی افیکٹ کرے گا. دونوں گھروں کو دیکھے گا 7th اسپیکٹ اور 8th سے. پلس اس میں جو اس کا چوتھا اسپیکٹ پڑے گا راہو کے ساتھ، جو کہ صدر کے گھر پہ ہے، جہاں پھڈا نظر آتا ہے. جب راہو اور مارس ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک شدید سا رویہ آپ کو نظر آئے گا. کیونکہ مارس راہو دیکھیں قاتلانہ حد تک ان کا کمبینیشن لیتھل ہے اسٹرالوجی میں جیسے وہ ہم کہتے ہوتے ہیں نا کہ سن مارس کٹھے ہوں انگارک یوگ بنتا ہے. یہ جو مارس راہو ہے یہ تو آپ ڈاکوؤں کے، لٹیروں کے یا قاتلوں کے یا اس کمبینیشنز میں دیکھتے ہیں. تو یہ مارس کا جو ٹرانزٹ 27 والا ہے، یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے بھی، ان کے صدروں کے لیے بھی، پاکستان کے صدر، ایون انڈیا کے اندر بھی آپ کو ایک بہت بڑی جیسے کہتے ہیں کہ اس میں انریسٹ اور ایک بہت بڑا سرپرائز چھپا ہوا ہے. اچھا اسامہ صاحب، یہ جو افغانستان کے ساتھ ایک ظاہر مدعا آن گوئنگ سچویشن ہے، 27 اکتوبر کے سے جنگ کی بھی پیش گوئی ہے، بہت زیادہ امکانات ہیں. تو لاسٹ ٹائم بھی جب جنگی صورتحال بنی تھی تو ظاہر ملک میں کوشش ہوئی تھی کہ چیزیں تھوڑی سی بہتر رہیں، اور بڑا پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی طرف سے بھی اس معاملے کے اوپر آیا تھا. اب یہ جو ریسنٹ احتجاج وغیرہ ہوئے، عمران خان نے کہا ہے کہ
اس کے اوپر احتجاج کریں. ساتھ وہ افغانستان کے معاملے پہ انٹرنیشنل ایشو کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ مجھے پے رول پہ رہا کریں. تو لیٹ سپوز انڈیا بھی اس میں ایڈ ہو جاتا ہے, ایک سچویشن شروع ہو جاتی ہے, تو یہ شاید تھوڑا بینیفٹ نہیں کر جائے گا عمران خان کو. یعنی یہ لوگ یہ چونکہ ہم نے سوال اس لیے کیا ہے, اس کے اوپر بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ یکجہتی کی فضا بھی قائم کرنی ہوتی ہے اور اس طرح کے میٹرز بھی ہوتے ہیں. سو ایسی بھی کوئی چیز ہے؟ دیکھیں یہ جو پلیسمنٹ ہے نا معاذ کی, یہ دونوں نیشنز کو پیٹریوٹک بھی کرے گی, اوورلی پیٹریوٹک کرنے جا رہی ہے پوری نیشنز کو, اور اگریسو بھی کر رہی ہے. سیم ٹائم پہ پیٹریوٹک اور اگریشن مل رہا ہے, تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سیاست تو زیرو ہو جائے گی, سیاست تو بالکل نہیں ہو سکے گی, اور پریکٹیکلی کھڑا ہونا ہوگا بس آئیدر دس وے اور دیٹ وے. تو جب پولیٹیکل لوگوں کے لیے کوئی اسپیس ہی نہیں باقی بچے گی, یا آپ جنگ لڑ رہے ہیں آپ کے گھر پہ اس ٹائم اتنی صورتحال ہے, تو پولیٹکس تو نہیں ہوگی. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پیٹریوٹک سینٹیمنٹ ہے عمران خان کو بھی اسی کو فالو کرتے ہوئے بالکل ساتھ ہی کھڑا ہونا ہوگا ان اینی وے, جیسے ماضی میں ہوا, اور کوئی آپشن ہی نہیں بچے گی. ایون کہ آپ دیکھیں گے کہ انڈیا میں بھی یہ سیم صورتحال آپ کو نظر آئے گی. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ اسپیس ختم ہونے جا رہی ہے, پولیٹیکل اسپیس پاکستان میں آگے نظر نہیں آتی ان دنوں میں, جو خصوصاً ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں. رائٹ. اور اگلے 1 سال تک کوئی اپوزیشن یا کوئی یہ آپ کی جو ہے نا وہ معاملات اگلے سال 2026 کے کہیں آخر تک نظر نہیں آتے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ پولیٹکس تو اب ہو نہیں سکے گی پاکستان میں اینی مور, اور عمران خان کو بس ایک عام قومی فرد کی طرح, جو جیسے کہتے ہیں جیسے آپ کو مجھے ایک اپنے ہی ملک کے لیے اپنے ہی اس کے لیے لڑنا ہے یا سپورٹ کرنا ہے, کھڑے ہونا ہے سینہ تان کے, مجبوری ہے, سیلف ڈیفense کہہ لیں, یا اس کو کہ یہ جنگ ہم پہ اب قدرت مسلط ہو گئی ہے, تو پھر سیلف ڈیفenس, رائٹ آف ڈیفenس تو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے بغیر مذہب و ملت کے. اور ہم اس میں بھی بڑے کلیئر ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر سامنے دشمن کو بھی گریسفلی, اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمارے ساتھ مل جائیں یا ڈچ کریں اپنے کنٹری کو, بس ٹھیک ہے لیٹس ہیو اے وار, اور گریسفلی لڑیں اور گریسفلی اس کو کریں, کیونکہ یہ آ گئی ہے, کیونکہ شیطان کو جگہ دی گئی ہے, اتنا عرصہ امن کا ملا, بہت زیادہ ٹائم ملا گرو کرنے کے لیے, باہر کے انٹرنیشنل تسلطوں سے نکل کے ایک اچھا, جیسے کہتے ہیں نا وہ باغیچہ آباد کرنے کا, لیکن انفارچونیٹلی جب نہیں ہوا تو پھر ظاہری بات ہے پلے انٹرنیشنلی تو یہی وار از اے بزنس. اور جب ڈیپٹس بڑھ جاتے ہیں, جو اب ٹریلینز میں پہنچ جائیں, ڈالر بہت زیادہ چھپا پڑا ہو, تو جنگیں چاہیے ہوتی ہیں نیل کرنے کے لیے. بالکل. تو پاکستان کو بھی وہ شاید وہ نیل شیٹ ملے گی. بالکل, اس پہ تو ظاہر ہم سب بات کرتے رہیں گے. عمران خان جو ہیں وہ نومبر اگر گزر جاتا ہے ٹھیک ٹھاک, تو اس کے بعد پھر چیزیں عمران خان کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. گفتگو ناظرین آپ نے سنی, اسامہ صاحب کا نمبر اسکرین پہ ہے, ایک پوسٹر بھی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر تفصیلات دی گئی ہیں. اگر آپ اسٹرولوجی سیکھنا چاہتے ہیں تو ان ڈیٹیلز کے اوپر رابطہ کیجئے, کلاسز کو جوائن کیجئے اور اسامہ صاحب سے اسٹرولوجی سیکھیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.